بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی مسلمانوں کی تلقین کی ہے، اور اس میں کچھ سچے مسلمانوں کا ذکر ہے، اور رکوع کے آخر میں جو بنو قریظہ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ بدعہدی کی تھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ بھی بتایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرو۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے، یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومن لوگوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ یعنی جب مسلمانوں نے لشکروں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے سے بتلا دیا گیا تھا کہ اس طرح مشرکین مکہ لشکر لے کر ہے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھودی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو جب مسلمانوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اسی بات کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی تھی، اور یہ سچی خبر دی تھی۔ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، اور اس بات نے نہیں زیادہ کیا الا ایمانا و تسلیما، مگر ان کے اندر ایمان اور فرمانبرداری مزید زیادہ ہو گئی۔ من المؤمنین رجال، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے، ما عاہد اللہ علیہ، جس چیز کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ جب بھی قربانی کا وقت آئے گا تو ہم لازمی قربانی دیں گے، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، اور وہ پھر شہید بھی ہو گئے۔ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ان کو شہادت کی ابھی تک نوبت نہیں ملی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے بھی پکا سچا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو شہادت کے رتبے پر فائز نہیں کیا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے عہد سے ذرا بھی روگردانی نہیں کی، یعنی انہوں نے جو عہد کیا تھا یہ نہیں ہوا کہ جنگ جب شروع ہوئی تو بھاگ گئے، بلکہ اسی طرح لڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے الصادقین بصدقہم، سچے لوگوں کو ان کے سچ کا، ویعذب المنافقین، اور منافق لوگوں کو عذاب دے، ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو ان کو عذاب دے دے، اور اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دے، یعنی توبہ کا دروازہ ان منافق لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اگر ابھی بھی وہ سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ تعالیٰ نے واپس لٹا دیا الذین کفروا، کافر لوگوں کو، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ ساتھ، لم ینالوا خیرا، اور انہیں کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی جو کافر لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں بھیج دیا جہاں سے وہ آئے تھے ان کے غصے سمیت، اور انہیں کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ الٹا جو ہے نا وہ جو اپنے ساتھ ساز و سامان لائے تھے وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور انہیں شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لڑائی میں کافی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد اور نصرت بھیجی، آندیاں بھیجی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت زیادہ زبردست اور غالب ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم، اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا الذین ظاہروہم، جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی۔ یہ یہاں سے
بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ مدینہ میں رہا کرتا تھا اس کا ذکر ہے کہ چونکہ انہوں نے مشرکین مکہ کی مدد کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتار دیا، الذین ظاہروہم، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، اہل کتاب جو ہے وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہا جاتا ہے، من سیاسیہم، ان کے قلوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ خندق ختم ہو گئی اور مشرکین مکہ بھاگ کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بنو قریظہ والوں کی جلدی سے خبر لینی ہے، تو مسلمان جلدی سے بنو قریظہ چلے گئے جو مدینہ کے اندر ہی تھوڑا دور کر کے جو ہے وہ یہودی اپنے قلعوں میں رہا کرتے تھے، وہاں چلے گئے، تو وہاں جا کر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، اپنا وہ قلعہ بند ہو گئے، تو انہوں نے اندر سے اپنے قلعوں کو تالے لگا لیے، تو مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ سعد بن معاذ جو ہے جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے کہا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑائی لڑنے والے جو بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ ان کے جو لڑائی لڑنے والے نوجوان اور جو بڑے مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے جو بچے اور عورتیں تھے انہیں غلام بنا لیا گیا، اور ان کا جو مال و دولت تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو، چنانچہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے، جو اسی کا ذکر ہے کہ ان کے بڑوں کو جنہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، یعنی ان کی جتنی بھی چیزیں تھیں، ساز و سامان، وہ سب کا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایک ایسی زمین کا بھی وارث بنا دیا جہاں پر ابھی تک تم نے قدم نہیں رکھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کے کچھ قبائل خیبر میں رہتے تھے جو مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے خوشخبری دے دی کہ 1-2 سال کے اندر مسلمان وہاں حملہ کریں گے اور خیبر فتح ہو جائے گا، اور وہاں کی جو زمینیں ہیں اور وہاں کے جو مال و دولت زرعی زمینیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو یہ پہلے سے خوشخبری دے دی گئی۔ اور 1-2 سال کے بعد اسی طرح ہوا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا خیبر پر، اور وہاں ان کی جو زمینیں شینیں تھیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا رکوع کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔